بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کی کتاب النفقات، اس کا 10واں باب ہے، باب حفظ المرأة زوجها فی ذات یدہ والنفقۃ۔ عورت کا اس کے شوہر کی جو کمائی ہے، ذات الید المال، آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے شوہر کی جو کمائی ہے اس کی، والنفقۃ، اور شوہر بیوی کو اخراجات کے لیے جو دیتا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کی اہمیت۔ کتاب النفقات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں ایک شوہر کی ذمہ داریوں کو، اس کی مسئولیات کو بتائے ہیں کہ بیوی پر خرچ کرنا، اس کے اولاد پر خرچ کرنا، بلکہ بیوی کے لیے اگر خادمہ کی ضرورت ہو اس کے لیے خرچ کرنا، تو اب شوہر کی جو کمائی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی محنت سے وہ لاتا ہے، بیوی کو توجہ دلا رہے ہیں کہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شوہر کی جو کمائی ہے ذات الید اس کی، اور وہ عام ہے، اس کا مال کسی بھی طرح کا ہوتا ہے، وہ نفقتی، اور جو خرچ کرنے کے لیے جو دیتا ہے وہ، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی شوہر یومیہ دیتا ہو آج کے خرچ کے لیے، یا ماہانہ دیتا ہو، اس کی اپنی اپنی سہولیات کے مطابق، دنیا بھر کی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر وہ گھریلو جو اشیاء ہوتے ہیں جو شوہر گھریلو زندگی کے لیے لے کر آتا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے اچھی تدبیر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، ضائع ہونے سے بچانا۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور وہ پھر سے ضائع ہو جا رہی ہیں، یا کچھ اہم چیزیں ہیں جو گم ہو جا رہے ہیں، توجہ نہیں ہے اس کی طرف، یا کچھ غلط استعمال ہو جا رہا ہے۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کی جو محنت کی جو کمائی ہے اس کی حفاظت اور اس کی سب سے بہترین ضمانت بیوی کے پاس ہے، تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح میں 2 جگہ اس سے قبل لے کر آئے ہیں۔ ایک کتاب احادیث الانبیاء میں، وہاں کس مناسبت سے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک کتاب النکاح میں، کتاب النکاح میں معلق روایت لائے ہیں، اس میں کتاب احادیث الانبیاء میں معلقاً عبداللہ بن وہب سے۔ عبداللہ بن وہب امام بخاری کا اساتذہ میں سے نہیں ہے، ایک واسطے سے استاد ہیں، عبداللہ بن وہب المصری رحمہ اللہ۔ وہ یونس ابن یزید العیلی سے، وہ ابن شہاب الزہری سے، وہ سعید بن مسیب اور ابو ہریرہ سے، وہاں پر کتاب احادیث الانبیاء میں۔ کتاب النکاح میں ابو الیمان رحمہ اللہ کے طریق سے لائے ہیں، اور معروف ہے ان کے استاد شعیب ابن ابی حمزہ، اور وہ ابو الزناد سے، اور یہی اسی آگے کی یہی سند۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابیہ وابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر نساء ركبنا الإبل نساء قريش وقال الآخر صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده۔ ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے بہت ہی اہم حدیث ہے گھریلو زندگی کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس سند سے اس حدیث کو لائے ہیں، پہلے سند پڑھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ اور عالم اسلام کے عظیم عالم دین، خصوصاً علل الحدیث کے اعتبار سے بہت ہی عظیم عالم دین علماء بصرہ میں سے علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابو الحسن المدینی رحمہ اللہ،
161 ہجری ان کا سن ولادت ہے اور 234 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 10ویں طبقے میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک اہم بات جو ایک طالب علم کے علم میں ہونی چاہیے کہ بھی کیا ہوتا ہے، معروف بڑی جو شخصیتیں ہوتی ہیں جیسے یحییٰ ابن سعید القطان، ابو اسحاق السبیعی، ابن شہاب الزہری، سفیانین، حمادین، ان جیسے اتنے ہی نہیں ہے، بڑی تعداد ہے۔ ان جیسے بڑے علماء کو جیسے ہم پڑھتے ہیں، اچانک ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے، یہ کتب ستہ کے رجال میں سے ہے عادتاً۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ہاں، تو ایسا جلدی نہیں کرنا چاہیے، لازمی طور پر مراجعہ کریں۔ شخصیت کا بڑی ہونا، شخصیت کا مرکزی ہونا، شخصیت کا یعنی معروف اور کثرت سے ان کی احادیث ہونا ایک الگ شے ہے۔ ہاں، اغلب طور پر کتب ستہ کے وہ رجال میں سے ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتب ستہ کے رجال میں سے ہوں یا کتب ستہ کے سبھی رجال میں سے ہوں یا صحیحین کے رجال میں سے ہوں۔ یہ تأکد بہت ضروری، کیونکہ علی بن المدینی رحمہ اللہ ہم جانتے ہیں، ان کی پوری شخصیت ہم شاید نہ پڑھے ہوں، لیکن آپ کے نام سے واضح ہے کہ آپ کس قدر عظیم عالم دین ہیں، علی بن المدینی رحمہ اللہ۔ لیکن آپ کتب ستہ کے رجال میں سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح میں ان کی کوئی روایت نہیں لائے ہیں۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ یعنی شیخین کے پاس کی اگر بات کرتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت لائے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ ان کی کوئی روایت نہیں لائے ہیں۔ یعنی امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، یعنی شیخین میں سے صرف امام بخاری، سنن اربعہ میں سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے علاوہ تینوں نے ان کی روایت لائے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں لائے ہیں، اپنے سنن میں نہیں۔ بھلے ہی یہ دائمی طور پر ہمارے علم میں ہو یا نہ ہو کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی روایت میں سے نہیں ہے مثلا، لیکن یہاں تنبیہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جیسے جو بڑے علماء ہوتے ہیں ان سے متعلق ایسی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں، یعنی یہ ایک اصول نہ بنا لیا جائے کہ یہ تو کتب ستہ کے رجال میں سے ہے، اخرجہ الجماعہ، یہ تو اتنے عظیم عالم دین، یہ تو شیخین کے رجال میں سے ہونے چاہیے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بھلے ہی علی بن المدینی رحمہ اللہ سے متعلق کبھی صحو ہو جائے کہ صحیح مسلم کی روایت میں سے ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک بتا رہا ہوں کہ اصول، ایک طریقہ، ایک تنبیہ، متنبہ رہیں۔ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ علی بن المدینی رحمہ اللہ سے متعلق کہتے ہیں کہ کان علی علما فی الناس فی معرفت الحدیث والعلل، وكان احمد يسميه وكان احمد لا يسميه انما يكنيه تبجيلا له، تبجیل، احترام، عزت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نام نہیں لیتے تھے ان کا، ابو الحسن کنیت، احتراما۔ کنیت سے جو ندا دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے عربوں کے ہاں، اس کے متعدد وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک ہے لاڑ اور پیار، ان میں سے ایک ہے احترام، قربت پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں ان کے احترام میں ایسا کیا کرتے تھے، بلکہ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں وما سمعت احمد سماه قط، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تبجیلا له۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے اس سند میں وہ روایت کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی ایک خصوصی بات ہے کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ علی بن المدینی کے استاد تو ہیں، لیکن بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے اپنے شاگرد کا، ان کے علمی لیاقت کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی تھی کہ پورے طلبہ میں سے یا اپنے پورے قریبی لوگوں میں سے علی بن المدینی سے اس درجہ محبت، تو وہ کہا کرتے تھے علی بن المدینی رحمہ اللہ کہ واللہ لقد كنت اتعلم منه اکثر مما يتعلم منی، یہ استاذ کی طرف سے بہت بڑی بات ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ علی بن المدینی رحمہ اللہ کے اندر کی جو قوت تھی علل الحدیث سے متعلق، آپ علی بن المدینی کو حیۃ الوادی کہتے تھے۔ حیۃ الوادی ایک وادی ہے
ایک وادی میں اگر ایک سانپ ہو تو اس کی جو قوت شامہ ہے، سونگھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، یا اس کا جو روب دبدبا ہوتا ہے اس کے اپنے ایریے میں، اس کے اپنے علاقے میں جہاں وہ رہتا ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے، اس کا اپنا ایک روب ہے، ہاتھ پیر نہیں ہے اس کے، لیکن اس کا اپنا ایک روب ہے. تو آپ کو حیۃ الوادی کہتے تھے. مقصود یہ تھا کہ مطلب کوئی بھی حدیث سنائے اس میں کی کیا علت ہے، کس نے کس سے سنا ہے، مرسل ہے کہ مسند ہے، کہاں انقطاع ہے، اور جو ہے مطلب مدلس ہے تو تدلیس ہوئی نہیں ہوئی ہے، سب باریکیاں. تو آپ باذن اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے سب کو پکڑ لیا کرتے تھے اس کو. تو حیۃ الوادی کہا کرتے تھے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، جرح تعدیل کا جو مادہ ہے اس میں تجریح جو کی جاتی ہے، فلاں عالم کے مخصوص الفاظ کیا ہیں، فلاں عالم کے تعدیل کے حق میں کیا کس قسم کے الفاظ ہیں، وہ جاننا بھی بہت اہم ہوتا ہے. ورنہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ہر شخص کو ثقۃ کہیں تبھی ثقہ، ایسا نہیں ہے. اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی ہوتے ہیں. امام اہل سنہ کے ہاں کچھ اور الفاظ، دیگر اہل علم کے پاس بھی تجریح کے لیے بھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں. لفظ ضعیف کے ہی لفظ سے اس کی تجریح ہوتی ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی، یہ ان کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ وہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، علی بن المدینی کے. یہ تعجب خیز بات ہے، اساتذہ کے ان جیسے کلمات آپ کے حق میں. عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں علی ابن المدینی اعلم الناس بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ایک تو عام بات ہے، علی بن المدینی حدیث رسول سے متعلق گہری معرفت رکھتے ہیں، خود عبد الرحمن ابن مہدی بھی، لیکن وخاصۃ بحدیث ابن عیینہ. لیکن جس سند میں ہم بات کر رہے ہیں سفیان ابن عیینہ کی بات کرتے ہیں تو خصوصی طور پر ان کی جتنی مرویات ہیں، کیونکہ سفیان ابن عیینہ معمر عالم دین ہیں، ان کے اساتذہ کی فہرست بڑی ہے، ان کی روایات زیادہ ہیں. ایسے میں ان کی روایات سے متعلق اتنا گہرا درک ہونا یہ ایک قابل تعریف بات ہے. یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ سے متعلق ایک دلچسپ بات پڑھنے کو ملی کتاب الجرح و تعدیل میں. کیا بات ہے کہ دیکھیے جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی انسان ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں، ان کی بھی طبعی طور پر مختلف نفسیات ہوتے ہیں. سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ بہت سخت قسم کے انسان، طبعی طور پر چڑچڑاہٹ زیادہ. شعیب ابن ابی حمزہ، اب پڑھ کر کے دیکھیں ان کی زندگی، کوئی روایت پوچھنے کے لیے آیا تو بھگا دیتے اس کو جو یہاں سے. زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے جو ہے مطلب دے دیا تھا پورا نسخہ اٹھا کر ابو الیمان رحمہ اللہ کو. ورنہ تو طبعی اعتبار سے اس طرح کے لوگ تھے. وہ کچھ بہت ہی صبر و تحمل والے تھے، کچھ بہت ہی خوش مزاج، کچھ تو بہت ہی باوقار، اور کچھ بہت ہی غصے والے، اور عمومی طور پر ہیبت تو سب میں ہوا کرتی تھی. تو یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ رجال، احادیث، علل سے متعلق خوب مہارت رکھنے والے، لیکن طبعی اعتبار سے یہ وقت میں کہہ دیتے تھے کہ میں 1 مہینہ پڑھاؤں گا نہیں، ابھی مجھے خلل نہیں ڈالنا ہے، اب میرا 1 مہینے تک درس نہیں ہوگا میرا. اس مزاج کے تھے. تو کچھ اخوان نے، کچھ اصحاب نے ان کے دیکھ لیا کہ بھئی آپ علی بن المدینی سے تو برابر آپ کی لقاء ہوتی رہتی ہے، ان سے تو پڑھاتے رہتے ہیں آپ. کہا کہ میں جب بھی ایسی قسم کھاتا ہوں میں علی بن المدینی کو مستثنا کر کے رکھتا ہوں. میں کیوں مستثنا کر کے رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ وَنَحْنُ نَسْتَفِيدُ مِنْ عَلِي أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَفِيدُ مِنَّا. یا اللہ، یحییٰ بن سعید القطان کی بات کر رہا ہوں. ہم کیا استفادہ کرتے ہیں ان سے، وہ ہم سے کیا استفادہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم استفادہ کرتے ہیں ان سے. ان کو مستثنا رکھتا ہوں میں جب بھی میں کہتا ہوں کہ جو 1 مہینہ نہیں پڑھاؤں گا. یا اللہ، بہت بڑی بات ہے. ہاں، ہم جانتے ہیں کہ یہ اس دور کے علماء ہیں جب مامون اور پھر ان کی بھتیجوں کی طرف سے، ان کی بھائیوں کی طرف سے جو خلق قرآن کا جو مسئلہ آیا، اعتزالی فکر جو عروج پر تھی، امام اہل سنہ رحمہ اللہ کے ثبات قدمی اور دیگر اہل علم کی بھی. لیکن کئی ایک اہل علم نے جواب دے دیا تھا، حامی بھر دی تھی. اس میں سے علی بن المدینی بھی تھے رحمہ اللہ. علی بن المدینی رحمہ اللہ بھی تھے، تو اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کلام کیا ان پر. یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اعتذار پیش کیا، توبہ کیا، اللہ کی قربت حاصل کی باذن اللہ تعالی.
لیکن یہ بات ہے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کے بعد مسند احمد اٹھا کے دیکھیں آپ، جو مؤسسۃ الرسالہ ہے 52 جلدوں والی، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو. اس کا جو حوالہ ہے تقریباً جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 373، ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان سے جو بھی روایت کی ہیں وہ المحنہ سے قبل، ان ایام سے قبل ہی، جو آزمائش کے جو ایام تھے. خود ان کے فرزند کہتے ہیں وَلَمْ يُحَدِّثْ أَبِي عَنْهُ بَعْدَ الْمِحْنَةِ بِشَيْءٍ، کوئی روایت نہیں. اسی لیے احمد بن حنبل کہتے ہیں حدثني علی بن عبد اللہ قبل المحنہ، ایسے ہی کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ایک اور بات امام بخاری کیا اگر کرتے ہیں رحمہ اللہ، جنہوں نے علی بن المدینی سے روایت لائے ہیں. علی بن المدینی رحمہ اللہ کے بارے میں رفع الیدین پر ایک کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی، ہمارے پاس نہیں، اردو میں ہے، بس ہمارے پاس اردو میں مترجم ہے. عربی زبان پہ ہمارے پاس جو اصل کتاب ہے امام بخاری کی وہ نہیں ہے. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کان اعلم اہل زمانی، یعنی فی علل الحدیث. ابن حبان رحمہ اللہ نے بہت تفصیلی گفتگو کی ان کے بارے میں کتاب الثقات میں. تفصیلی گفتگو سے مراد ایک سطر میں، لیکن تفصیلی گفتگو. امام احمد بن حنبل رحمہ ابن حبان کہتے ہیں کان من اعلم اہل زمانی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحل وجمع وكتب وصنف وذاکر وحفظ. کتنا پیارا تعارف کروایا ہے ابن حبان نے رحمہ اللہ. امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب السنن بہت پہلے دیکھا تھا میں، آج کھول کر کے دوبارہ دیکھا. امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ کی جو السنن الکبریٰ ہے اس میں بھی، السنن الصغریٰ اس میں بھی. السنن الصغریٰ تو یہیں پر ہے، آپ دیکھ لے سکتے نیچے. اس میں کتاب الحج باب الخطبہ یوم الترویہ، اس باب کے تحت جو حدیث لائے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ، اس کی وجہ بتائے ہیں کہ میں نے اس سند سے اس روایت کو کیوں لایا ہوں. ابن خزیم کے تعلق سے انہوں نے کچھ لکھا ہے. علی بن المدینی رحمہ اللہ نے ان کو منکر الحدیث کہا ہے، اس راوی کو. اس کے بعد امام نسائی رحمہ اللہ نے لکھا کہ کأنہ خلق للحدیث، اللہ سبحانہ و تعالی نے علی بن المدینی کو حدیث کے لیے پیدا کیا ہے. اس درجے کی باریکی علی بن المدینی رحمہ اللہ. آخری بات علی بن المدینی سے متعلق رحمہ اللہ کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں زہرۃ المتعلمین کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 303 روایتیں ان سے لائے صحیح بخاری کے اندر. 303 روایتیں. ان کے جو استاذ ہیں سفیان ابن عیینہ ابن ابی عمران ابو محمد المکی، پہلے تو اہل کوفہ میں سے تھے. وہ 107 ہجری سن ولادت ہے اور 198 ہجری سن وفات ہے. 8واں طبقہ ہے کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی یہ مرویات ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بہت ہی عمدہ گفتگو ہے. تقریب التہذیب میں آپ نے لکھا ثقۃ حافظ فقیہ امام حجۃ الا انه تغیر بآخرہ وكان ربما دلس لیکن عن الثقات. مدلسین کی جو ترتیب ہے نا، 5 طبقات ابن حجر نے ذکر کیے نا، مراتب المدلسین، اس میں اعلیٰ نمبر کا آپ کا نام ہے سفیان ابن عیینہ کا رحمہ اللہ. یدلس لیکن عن الثقات یعنی کیا کچھ زیادہ ضرر نہیں ہوگا اس سے، یہ مقصود ہے. چلیے انشاءاللہ پھر کبھی ان کے بارے میں بتائیں گے. ایک بات معلوم کر کے رکھ لیں کہ جو اکثر ہم پڑھتے آ رہے ہیں، علی بن المدینی نے یہ بات کہی ہے، یحییٰ بن سعید القطان نے یہ بات کہی ہے کہ جو ملتقل اسناد ہے، ساری جو مرویات ہیں 6 رجال سے ہوتی ہوئی نکلتی ہیں آگے. ان میں سے اہل حجاز کے جو علماء ہیں ان میں سے 2 نام آتے ہیں. ایک ابن شہاب الزہری علماء مدینہ میں سے، علماء مکہ میں سے عمرو ابن دینار. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں عمرو ابن دینار سے متعلق ان کی جو مرویات ہیں
کہا کہ هو اثبت الناس كان اثبت الناس في عمرو بن دینار، كان اثبت الناس في عمرو بن دینار۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس سند میں امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں علی بن المدینی، ان کے استاد ہیں سفیان ابن عیینہ۔ سفیان ابن عیینہ اس حدیث کو اپنے دو استاد سے روایت کرتے ہیں۔ کتنے؟ ان کے دو شیخ ہیں، ایک ہے عبداللہ بن طاؤس یعنی ابن طاؤس، عبداللہ بن طاؤس عن ابی، ایک ابو الزناد سے ہوتے ہوئے ایسے ابو الزناد الاعرج ابو ہریرہ۔ بات واضح ہے نا آپ کو؟ الحمدللہ بات واضح ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں علی بن المدینی، ان کے استاد ہیں سفیان ابن عیینہ۔ سفیان ابن عیینہ اب اپنے دو استاد سے روایت کر رہے ہیں، ایک عبداللہ بن طاؤس سے جو کہ ابن طاؤس ہے سند میں، ابن طاؤس عن ابی، وہ ابو الزناد ہے نا، وہ ابو الزناد ہے، ایسا نہیں ہے نا عن ابن طاؤس عن ابی ہی عن ابی الزناد، ایسا نہیں ہے نا۔ عن ابن طاؤس سے مراد عبداللہ بن طاؤس، عن ابی ہی طاؤس ابن کیسان، ایک سند ہو گئی۔ اب دوسری سند ہے عن ابی الزناد، یعنی سفیان ہی ابو الزناد سے اعرج ابو ہریرہ ایسا روایت کرتے ہیں۔ بات اچھی رواز ہے الحمدللہ، بات واضح ہے۔ انشاءاللہ درس کے بعد میں آپ کو شجرہ کر کے بتاتا ہوں۔ چلیے، عبداللہ بن طاؤس ابن کیسان علماء یمن میں سے ہیں۔ یمنی کیسے بنی؟ انشاءاللہ ان کے والد کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابو محمد ان کی کنیت ہے، یمن میں رہا کرتے تھے۔ کان یختلف الی مکہ، مکہ آیا جایا کرتے تھے۔ تو سفیان ابن عیینہ سے وہیں پر آپ نے دراسہ کیا، آپ نے پڑھا۔ ابو حاتم الرازی، امام نسائی، امام دارقطنی، احمد ابن عبداللہ العجلی، ابن حبان، ان سب اہل علم نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔ 132 ہجری آپ کا سن وفات ہے، چھٹواں طبقہ ہے آپ کا، یعنی الذین عاصروا صغار التابعین، صغار تابعین کا دور جن لوگوں نے پایا وہ دور ہے ان کا۔ غور کیجئے آپ، چھٹواں طبقے سے مراد ابن حجر کے پاس کون ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ غور کیجئے یہاں پر، یعنی ایک ہوتا ہے صحابہ کا طبقہ، تابعین میں کتنے طبقے ہیں؟ 4۔ تابعین میں 4 طبقے، کبار تابعین، اوساط تابعین، اوساط تابعین کے بعد کا ایک طبقہ صغار تابعین۔ ترتیب کے اعتبار سے کتنے ہوئے؟ 5 طبقے ہو گئے۔ چھٹواں طبقہ ہوتا ہے الذین عاصروا صغار التابعین، جنہوں نے صغار تابعین کا دور پایا۔ مطلب یہ ہوا کہ لم یثبت عنہم السماع عن احد من الصحابہ۔ چھٹویں طبقے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی صحابی سے ان کی مرویات نہیں ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ پھر اس کے بعد آتے ہیں اتباع تابعین، تبع تابعین، کبار، اوسط، صغار، اس طرح سے۔ چلیے، تو یہ چھٹویں طبقے کے ہیں۔ معمر ابن راشد الازدی کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا نا الحمدللہ، آغاز میں پڑھ لیے تھے کتاب النفقات کے۔ معمر ابن راشد الازدی رحمہ اللہ ان اکیلے راوی ہیں جنہوں نے ان 6 راویوں سے بھی روایت کی ہیں۔ معمر ابن راشد الازدی رحمہ اللہ پہلے عالم دین ہیں جو علماء عراق میں سے پہلے عالم ہیں جنہوں نے یمن گئے تھے پڑھنے کے لیے۔ ان کے جو اساتذہ ہیں معمر ابن راشد الازدی کے، ایوب ابن ابی تمیم السختیانی، نام گزر گیا نا ان کا؟ اچھا، وہاں گزرا شاید فضیل سال اول میں۔ تو معمر ابن راشد الازدی کہتے ہیں میں نے ایوب السختیانی سے پوچھا اگر میں سفر کرنا چاہوں تو کہاں سفر کروں؟ ان كنت راحلا الى احد فعليك بابن طاؤوس۔ ایوب السختیانی نے کہا اگر واقعی سفر کا آپ کا ارادہ ہے، رحلہ کرنا چاہتے ہیں تو عبداللہ بن طاؤوس کے پاس جائیں۔ معمر بن راشد الازدی نے کہا کہ عربی زبان کی مہارت، لہجہ، اسالیب، یہ جو عمدگی اور نکھار میں نے ان میں دیکھا کسی اور میں نہیں دیکھا۔ معمر بن راشد الازدی کہتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں طاؤس ابن کیسان الیمانی سے، من ابناء الفارس، اصل میں یہ فارسی ہیں، ان کی والدہ فارس کی ہیں، یہ بعد میں آئے یمن کو۔ الجند ایک علاقہ ہے جہاں اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو بھیجا، الجند صنعاء سے نیچے ہے، جغرافیہ اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں آپ، صنعاء سے نیچے ہے الجند، آج بھی وہی نام ہے۔ تو اس علاقے میں رہا کرتی تھی طاؤس ابن کیسان، ابو عبد الرحمن الحمیری، ان کا نام زکوان تھا، طاؤس لقب تھا ان کا، طاؤس مور کو کہتے ہیں۔ طاؤس
کس کو کہتے ہیں؟ مور کو کہتے ہیں. طاؤس ان کا لقب اس لیے پڑا کہ ان کی جو خوش الحانی تھی، جس حسن کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو طاؤس کہا جانے لگا. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. تقریباً 50 کے قریب صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی. ادرکت 50 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، اس دور میں لوگ کیسے تھے اندازہ لگائیے. امام زہری جیسے عالم دین، کون؟ امام زہری جیسے عالم دین کہتے ہیں لو رأیت طاؤسا علمت انہ لا یکذب. طاؤس رحمہ اللہ کو دیکھتے ہی آپ بول دیں گے کہ یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. صحابہ کا کیا حال ہوگا، رسول اللہ کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چہرے کیسے ہوں گے. سبحان اللہ. طاؤس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. عمرو بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اعف عما فی ایدی الناس طاؤس من طاؤس، کہ طاؤس رحمہ اللہ سے بڑھ کر کے اعف یعنی عفیف، یعنی لوگوں سے ملتی مانگنا، کبھی قرض لینا، کبھی چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے مانگنے کے عادی بن جانا، یعنی مطلب ان سے زیادہ قانے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ سب ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ ہماری طبیعت میں آنی چاہیے. ہم ان کے روحانی اور اولاد ہیں، ہم ان کے روحانی بچے ہیں. ہمارے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ ہم ایک دین کے طالب علم ہیں تو صرف الید العلیہ، صرف دینا دینا دینا. لینے سے متعلق گریز کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ سے استغنا مانگنا چاہیے، اللہ سے بے نیازی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارا دل بھر دے. بہت بڑی باتیں ہیں سب. ان کا جو سن وفات ہے 130 ہجری ہے اور کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. 5واں طبقہ ہے آپ کا، یعنی صغار تابعین میں سے ہیں طاؤس رحمہ اللہ. اب پھر دوسری سند میں آئیے آپ. سفیان ابن عیینہ روایت کر رہے ہیں ابو الزناد سے. ابو الزناد ابن عبداللہ بن ذکوان. میں نے عفواً کتنا کہا ان کا؟ 130 کہا نا میں نے، عفواً 106، عفواً 106 جیسے نے وفات ہے. عبداللہ بن ذکوان اور تیسرا طبقہ ہے ان کا، اوسط تابعین میں سے ہیں، اوسط تابعین میں سے ہیں. دوسری سند میں آتے ہیں کہ ابو الزناد، ابو الزناد ان کی کنیت نہیں تھی، ابو عبد الرحمن کنیت تھی ان کی. ابو الزناد سے چڑھتے تھے، وہ اس کنیت سے چڑھتے تھے لیکن وہ اسی سے مشہور ہو گئے. عبداللہ بن ذکوان نام ہے ان کا، المدنی. 130 ہجری سے وفات ہے. 5واں طبقہ ہے آپ کا، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی بھی مرویات ہیں. امام اعرج رحمہ اللہ عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج علماء مدینہ میں سے ہیں. اسکندریہ میں 117 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص تلمیذ یہ اور ابو صالح السمان دونوں سے مروی ہے یہ بات کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرویات پر کون صادق کون کاذب ہم فرق کر سکتے ہیں، اتنا درد تھا ان کو. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ اصح الاسانید متعدد ہیں، اصح الاسانید متعدد ہیں. ابو ہریرہ سے اگر اصح الاسانید کی بات کرتے ہیں تو کہا کہ ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، تو جی، اور وہ اپنے استاد ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. چلیے فقہ الحدیث پڑھتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے اس حدیث کو لائے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صالح نساء خیر نساء، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر نساء یعنی سب سے بہترین عورتیں، خیر کے معنی اخیر، اسم تفضیل. خیر نساء یعنی اخیر النساء، سب سے بہترین عورتیں وہ ہیں رکبن الابل، رکبن الابل یعنی اونٹ پر سواری کرنے والے خواتین میں سے. یہ معنی، یہ پوری دنیا کی بات نہیں چل رہی ہے، عرب دنیا کی بات ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے صرف عرب کی خواتین سے متعلق کہا کہ رکبن الابل یعنی وہ خواتین جو اونٹنی پر سوار ہونے والی ہیں، اونٹنی کے ذریعے سے سفر کرتی ہیں. ان میں سے سب سے بہترین عورتیں وہ ہیں جو کہ نساء قریشین، قریش کی عورتیں ہیں. وقال الاخر سے مراد یہاں عبداللہ بن طاؤس. کون؟ عبداللہ بن طاؤس. عبداللہ بن طاؤس صحیح مسلم اس کی وضاحت ہے. عبداللہ بن طاؤس کہتے ہیں کہ
نساء قریش یہ تو مطلق ہے، مطلق ہو گیا نا، نساء قریش تو مطلق ہو گیا کہ پورے قریش کی عورتیں آ گئی، نہیں، بلکہ صالح نساء قریش یہ مقید ہے، مقید ہی کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے. کہا کہ قریش کی وہ عورتیں جو کہ صالح ہیں. صالح سے کیا مراد ہے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ عورتیں سب سے زیادہ بہتر ہیں پوری کائنات میں. کس اعتبار سے؟ دو باتیں بتائے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. احناہ علی ولد، احنا اسم تفضیل، احناہ علی ولد. احناہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی شفقت کے، مہربانی کے، احنا کے. انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا اس کا حنایتن کے معنی بتاؤں گا. حنایتن اسی سے اس میں تفضیل احنا، اس کی تفصیل آگے بتائیں گے انشاءاللہ، پہلے ایک مرتبہ ترجمہ ہو جائے. احناہ علی ولد، قریش کی صالح عورتیں اپنے بچوں پر بڑی مہربان ہوتی ہیں. فی صغری، جبکہ وہ بچے چھوٹے ہوں ان پر بڑی مہربان ہوتے ہیں. وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، فی ذات یدہ ای فی ذات المال، یعنی شوہر کی جو کمائی ہے، شوہر کا جو مال ہے، شوہر کا جو سرمایہ ہے، گھر ہو، گھر کے اندر کی چیزیں ہو، اس کی سواری ہو، اس کا دیا ہوا پیسہ ہو، سب کچھ اس سلسلے میں بہت رعایت کرتے ہیں. ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے ان کے اندر. یہ حدیث اللہ کے رسول نے جو سنائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پس منظر کیا ہے اس کا؟ اس حدیث کو رکھ کر کے امام بخاری نے باب قائم کیا، باب حفظ المرأة زوجها فی ذات یدہ. عورت کا، اس کے شوہر کا مال، والنفقتی، اور جو وہ اخراجات کے لیے دیتا ہے اس کی حفاظت کرنا، صحیح استعمال کرنا، ضائع ہونے سے بچانا، غلط استعمال ہونے نہیں دینا ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا جو سبب ورود الحدیث جسے کہتے ہیں، حدیث کا پس منظر، امام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ کی الصحیح، اس میں کتاب ہے کتاب فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ، اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے باب یہ قائم کیا ہے کہ باب من فضائل نساء قریش. اس کے تحت ایک حدیث آتی ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے عبد الرزاق الصنعانی، وہ اپنے استاذ معمر بن راشد الازدی، وہ امام زہری سے، وہ سعید بن مسیب سے، وہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. حدیث کیا ہے؟ غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے بعد، کب؟ فتح مکہ کے بعد اپنی چچیری بہن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ام ہانی بنت علی بن ابی طالب، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا اپنی چچیری بہن سے. اور وہ عمر میں بڑی تھی، وہ عمر میں بڑی تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی قد کبرت، عمر کے اعتبار سے بھی میں بڑی ہو چکی ہوں، ولی عیال، اور میرے لیے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. مصیبیتن کا لفظ آتا ہے مسند احمد میں، مصیبیتن یعنی بچے والی ہوں، چھوٹے چھوٹے 5 بچے ہیں میرے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح شام، یہ صبح شام وغیرہ کی جو باتیں یہ مسند احمد میں ہے، صبح شام میرے بچے آپ کی زندگی میں خلل ڈالیں گے، ورنہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور یہ اکرام اور سعادت ہے میرے لیے، اعزاز ہے کہ میں آپ کی زوجیت میں آؤں. لیکن میرے جو بچے ہیں آپ کی سکون میں، آپ کی جو ایک بڑی زندگی آپ کی، اس میں مخل ثابت ہوں گے. یہ عذر انہوں نے پیش کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مناسبت سے کہا، کیونکہ وہ تو قریشیہ ہے نا، قریشیہ ہیں، ہاشمیہ ہیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو آپ سے جو میں رشتے کی جو بات کر رہا ہوں، آپ سے نکاح خانی کی، میری زوجیت میں جو لانے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ جو عناصر ہیں نا، یہ جو خوبیاں ہیں آپ کے اندر، یہی چیزیں ہیں آپ کے اندر جس کی وجہ سے رغبت پیدا ہوتی ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ اسی وجہ سے ہماری رغبت پیدا ہوتی ہے کہ نساء قریش، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں بڑی تعداد قریشیات کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مناسبت سے، یہ حدیث مبارک غور کیجیے، جب ان کا جواب آیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی دیکھ بھالی کرنی ہے مجھے، تو جب اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء رکبن الابل نساء قریش، رکبن الابل
کیونکہ باہر کی خواتین اونٹنے پر سواری کریں ایسا عام انداز نہیں تھا. عرب کی خواتین میں یہ معاملہ تھا کہ وہ اونٹنی پر سوار کرتی تھیں. یہ کوئی اچھمبی کی بات نہیں ہے، ایک عام خبر ہے، ایک عام خبر ہے. جیسے مثال کے طور پر کہیں گے خواتین کار چلا لیتی ہوں گی، کہیں گے خواتین بالکل نہیں چلاتی کار ہو تو بھی. بس اتنی سی بات ہے کہ یہاں کی خواتین اونٹنی پر سفر کرتے ہیں، اتنی بات ہے. مطلب کوئی ممتاز بات نہیں ہے، اس نقطۂ نظر سے ممتاز بات نہیں ہے. یہاں ممتاز بات کیا ہے؟ گویا کہ سکیڑا جا رہا ہے مسئلے کو کہ دنیا بھر کی خواتین مراد نہیں ہے نبوی زبان میں. رکیبن الابل کہہ کر کے عرب خواتین کہنا مراد ہے. اتنی سی بات ہے، بس بات واضح ہوگی نا الحمدللہ. رکیبن الابل کہہ کر کے یہ کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کی جو خواتین ہیں ان میں سے قریشی جو خواتین ہیں وہ بہت ہی ممتاز ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں. کس اعتبار سے؟ کہ ان سے شادی کی جائے، نکاح ان سے کیا جائے. کیونکہ نکاح کرنے کے بعد گھر کے لیے جو اوصاف چاہیے ایک بیوی کے اندر وہ ان کے اندر ہیں. ایک شوہر کی مال کی حفاظت کرنا، ضائع ہونے سے بچانا، ان کے مال کو جو ہے مطلب اچھی تدبیر کے ساتھ رکھنا اور بچوں کی نگرانی کرنا، رکھوالی کرنا، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. آپ دیکھیں دور حاضر میں موبائل ہوتا ہے خواتین کے ہاتھ میں، ٹی وی ہوتی ہے گھر میں، اور گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں اس سے کتنے پہلو تو ہی برتی جاتی ہے. ایسے میں ایک شوہر کے لیے چائے وہ نہیں کوئی خادمہ لا کے دیتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے گھر کے دیگر کام دوسرے کرتے ہوں گے، لیکن جو ایک شوہر کے لیے ایک بیوی جو انتظام کرتی ہے، اہتمام کرتی ہے، اس کی رعایت کرتی ہے، اس کی مال کی حفاظت کرتی ہے، کسی کی ادھر ادھر ہونے دیتی نہیں ہے، اور بچوں کے لیے 24 گھنٹے لگی رہتی ہے، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے، بہت بڑی خوبی کی بات ہے. ورنہ دور حاضر میں کتنی خواتین معاشیات کے نام پر، کمانے کے نام پر باہر چلی جاتی ہیں، بچوں کو دادا دادی نانا نانی کے حوالے کر کے یا بچوں کو اسکول بھیج کر کے، جس کی وجہ سے بچوں کے لیے وقت ماں کو دینا چاہیے. آپ علیہ السلام نے قریشی خواتین کے یہ اصول بتائے، یہ خوبیاں بتائے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں وہ بات ہے. تو اس حدیث کے ذریعے سے باب میں بات بتانا مقصود ہے کہ الحنو کہتے ہیں شفقت کو، مہربانی کو. احنا اس میں تفضیل ہے. الحنو الشفقہ، حسن التربیہ، بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کی ضروریات، بھوک لگتی ہے پوچھتے رہنا بچوں کو لیے دینا، بچوں کو ریڈی کرنا، بچوں کو تیار کرنا، بچوں کو سلانا، بچوں کو بیدار کرنا، ان کی جو غلاظت ہو اسے صاف کرنا، خود اہتمام کرنا، فعلاً خود آگے بڑھنا، یہ اصل چیز ہے. اسی سے بچے بھی ان سے لگے رہتے ہیں اور وہ ماں کا اصل کردار ہے. آپ علیہ السلام نے قریشی خواتین کے اندر یہ خوبی بتایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، احناہ حنایتن، حنایتن کہتے ہیں یعنی شفقت میں اعلیٰ درجہ، بہت ہی نرمی اور تلطف ہو، خصوصیت کے ساتھ. جو خاتون اس کا شوہر کا انتقال ہو چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اسی کے لیے حانیتن کہتے ہیں، حنایتن کہتے ہیں. اگر شوہر ہو تو نہیں کہتے، پھر شوہر نہیں ہے تو پھر زیادہ ضرورت پڑتی ہے مہربانی کی، زیادہ ضرورت پڑتی ہے مہربانی کی. بعض اہل علم نے کہا کہ احناہ علی ولد، بچے پر بڑی مہربان ہوتی ہے، خاص کر فی صغری، بچے جب چھوٹے ہوں. ولد نکرہ ہے تو بعض اہل علم نے کہا کہ بچہ ہے کسی کا بھی ہو. کسی کا بھی ہو کیا مطلب؟ کسی کا بھی ہو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام عالمی سطح کا ہے. ایک خاتون ہے، اس کے 2 بچے ہیں کسی شوہر سے، دوسرے شوہر سے شادی کی، اس سے ایک بچہ ہوا، مثلا اس کا بھی انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یا کسی شوہر سے شادی کی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ایک اور بیوی سے، اس کے الگ بیوی سے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس سے شادی کر لیا تھا اس نے، اور اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب وہ بچہ بھی اس کی کفالت میں آ گیا. تو گویا کہ والدین کہہ کر کے عالمی سطح کا دین ہے، ہمارے پاس اس کے تصورات نہیں ہیں، لیکن شارحین نے حدیث نے بات لکھی ہے. کیوں؟ یہ سب ہمارے سلف میں سب چیزیں تھی. تو کسی بھی طرح کی بات ہو اس کے لیے مہربان ہونا، واللہ کہہ رہا ہوں اللہ آپ لوگوں کو ایسی بیویاں عطا فرمائے. میں بہت ہی امتنان سے کہتا ہوں کہ اللہ نے میرے گھر میں ایسی بیوی عطا کی، ماشاءاللہ. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کوئی سنانا ہے کسی کو، دل سے نکل جا رہی بات. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بیوی عطا فرمائے
جو آپ کے مال کی محافظ ہو اور آپ کے بچوں کے لیے وہ احنا علی ولدین والی بات ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قریشیات کی جو بات کہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس انہی سے شادی کرنا اور کوئی ہے نہیں، یعنی ان سے شادی ہونی چاہیے کیونکہ ان میں دو وصف ہیں۔ اور سب قریشیات کی بات نہیں کہی اللہ کے رسول نے، آپ علیہ السلام نے مطلق نہیں کہا بلکہ صالح کی تقیید کے ساتھ کہ جس میں دین ہو، شوہر کی فرما برداری ہو، عفیفہ ہو، گھر کے اندر رہتی ہو، باہر کی دنیا سے اس کا تعلق نہ ہو، بس اپنے گھر سے لگی رہتی ہے، ایسی خواتین قریشیہ نہ بھی ہو، وہ اوصاف ہو کسی میں تو اس کو تقدیم کرنا چاہیے، اس کو اولیت دینا چاہیے، ایسے گھرانے کے افراد دیکھنے چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو وہ لڑکی مطلب ہر پوسٹر میں اس کا نام آتا ہے، وہ مطلب یہ کرتی ہے، وہ جس طرح سے آج کل دور میں ہے نا، جو نمایاں نظر آتے ہیں اس کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، دور حاضر میں خواتین دعوت و تبلیغ کے نام پر اسٹیج پر، یہاں پر وہاں پر، صبح سے شام تک کسی ادارے میں اپنے شوہروں کی گھر کی زندگی کو چھوڑ کر کے، یہ اچھی زندگی نہیں ہے، یہ مناسب زندگی نہیں ہے۔ پورا حق ان کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ شوہر چاہے باہر کمانے کے لیے باہر رہے 12 گھنٹے 20 گھنٹے، بیوی 24 گھنٹے گھر میں رہے، بچوں کے قریب رہے، گھر کی حفاظت کرے، تبھی شوہر قدر کرتا ہے، تبھی گھر سدھرتا ہے۔ ورنہ جو ہے جن کو بھی باہر جانے کا شوق ہو، اسٹیج پر کھڑنے کا شوق ہو، وہ بھلا اپنے شوہر کی کیا رعایت کریں گے؟ وہ کس کی رہ گئی وہ ابھی؟ وہ یہ ایک طرح سے غیر شعوری طور پر نکل گئی ہیں، اور وہ ایسا تزین آ رہا ہے ان کے اس عمل کے اندر، اتنی خوب لگ رہی ہے ان کو یہ زندگی کہ وہ لوٹ کر آنا پسند نہیں، ان کو ابھی لوٹ کر آنے کا چانس نہیں ہے۔ اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ، یہ شادی بیاہ عشق لڑانے کی زندگی نہیں، 2 دن کی، پوری زندگی نکالنے کے دن ہے۔ ایسے میں آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد کا مستقبل ہے، ان سب کا خیال کرتے ہوئے آپ کو شادی کرنا چاہیے کہ کس طرح کی ہماری بیوی ہو۔ یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ حسن نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، بس 4 دیواری کی نہیں، حسن بھی دیکھیے، وہ بھی مطلوب ہے، وہ بھی رغبت پیدا کرنے والی چیز ہے، لیکن اصل الاصیل وہ نہیں کھونا چاہیے، وہ کبھی فوت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے آپ سب چیزیں مانگیں، جب جنت الفردوس مانگنے کی بات کہی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سکھایا گیا ہے، آپ اچھی چیز مانگیے، لیکن اچھی چیزوں میں اگر آپ اوپری چیزوں کو لے لیں، اندرون کو چھوڑ دیں، تو آپ صرف 2 دن خوش رہیں گے، تیسرے دن دکھی ہو جائیں گے، چوتھے دن مجبور ہو جائیں گے دوستوں میں بولنے کے لیے، میری بیوی ایسی، میرے گھر کا مسئلہ ایسا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیشہ کی خوشی کا دیکھیے، ہاں ایک مومن چالاک ہوتا ہے، کیس ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، بصیرت افروز ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات اللہ کے رسول نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چلیے ایک حدیث میں، اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے ذات الید، یہ تعبیر ہے، ذات الید ای المال، عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ فلان قلیل ذات الید، فلان قلیل ذات الید، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے قلیل المال، قلیل ذات الید، یہ مطلب یہ کہ اس کے ہاتھ میں وہ اتنی کمائی نہیں ہے، اتنی پونجی نہیں ہے۔ ایک بات ہے یہاں پر، آپ علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی ہے، خیر نساء رکبن الابل نساء قریش وقال الاخر صالح نساء قریش، عربی قاعدے کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ احناہن، ان میں سے سب سے زیادہ شفقت والی، ایسا ہونا چاہیے تھا نا۔ احناہن، ہو ضمیر تذکیر مذکر کے لیے ہے، تو ابو ذر الحروی رحمہ اللہ کے حوالے سے ابن الملقن رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور دیگر شارحین نے بھی لکھا ہے کہ ہو کی ضمیر جو تذکیر کی ہے مذکر کے لیے، احناہو احناہن ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ اس وجہ سے گویا کہ جنس مراد ہے، یعنی جنس العرب، عرب کا جو جنس ہے، جنس ایک قومیت کے اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، وہ لفظ مراد ہے، وہ مراد ہے ذہن میں اصل میں۔ ایک مراد یہ بھی لیا گیا کہ النساء ظاہری کلمے کے اعتبار سے مذکر کلمہ ہے، نسوتن ہو تو پھر وہ کلمہ ہی مؤنث ہے، النساء ظاہری کلمہ بتا رہا ہوں، وہ خواتین نہیں ہو، لیکن ظاہری کلمہ کیا ہے؟ وہ مذکر ہے۔
ایسی توجیحات اہل علم نے کی ہیں جو ابن الملقن رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اور آخر میں ایک بات یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب النکاح میں بھی لے کر آئے ہیں، اور کتاب النکاح میں باب قائم کیا ہے، باب الی من ینکح، باب الی من ینکح، کس سے شادی کی جائے، وای النساء خیر، سب سے بہترین خواتین کون ہیں. یہ باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النکاح میں لا کر کے. اس حدیث میں جو خواتین کی جو دو صفتیں بتائی گئی ہیں قریشی خواتین کی، ایک یہ ہے اولاد کے لیے بہتر ہوں، دوسرا یہ کہ شوہر کے لیے بہتر ہوں. یہ دو چیزیں کسی لڑکی میں آ جائیں، کسی بیوی میں آ جائیں، اس کا گھر جو ہے واقعتاً ایک مثالی گھر ہے، شوہر کے لیے راحت کا گھر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کو ایسی بیویاں عطا فرمائے، اور ہماری اہلیہ میں اللہ ثبات ختمیہ عطا فرمائے. جن کی اہلیہ میں یا جن کی بیویوں میں یہ خوبیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں میں یہ خوبیاں عطا فرمائے. اس حدیث سے متعلق ایک بات رہ گئی ہے، وہ یہ کہ میں نے کہا کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب احادیث الانبیاء میں بھی لے کر آئے ہیں. کس میں؟ کتاب احادیث الانبیاء. کتاب احادیث الانبیاء میں لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث میں ایک زائد بات ہے. وہ زائد بات کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو لوگوں کے سامنے سنائے تو اس میں ایک زائد لفظ انہوں نے استعمال کیا. ایک بات کہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، دیکھیں کتاب احادیث الانبیاء میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ مسیح عیسی ابن مریم. حدیث نمبر ہے 3434. امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اس حدیث کو لوگوں کو سنائے، آگے آپ نے یہ بھی کہا یقول ابو ہریرہ علی اثر ذلک ولم ترکب مریم بنت عمران بعیرا قط، یعنی مریم بنت عمران نے کبھی بھی اونٹنی پر سواری نہیں ہوئی. اس حدیث کو سنانے کے بعد ابو ہریرہ نے اپنی طرف سے کیا کہا رضی اللہ عنہ، مریم بنت عمران وہ تو کبھی اونٹنی پر سوار نہیں ہوئی. یہ کہہ کر کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مقصود کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عرب خواتین کے بارے میں کہا کہ رکبن الابل، یعنی جو بھی عرب خواتین ہیں، رکبن الابل سے مراد کیا ہے؟ جو بھی عرب خواتین ہیں، کیونکہ عرب خواتین کے علاوہ کوئی اونٹنی پر سفر کرتے ہوں ایسا نہیں ہے. تو جو عرب خواتین ہیں ان میں سب سے بہتر نکاح کے لیے اگر کوئی مناسب ہے تو صالح النساء قریش ہیں. تو اس حدیث کے ذریعے سے کوئی یہ نہیں سمجھ لینا کہ آپ علیہ السلام نے جو مریم بنت عمران کو جو خیر النساء کہا نا، اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت ہیں وہ، اسے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نساء قریش جو ہیں وہ اتنی خوبیوں کے باوجود مریم بنت عمران سے بھی فوقیت پا جائیں گے. نہیں، ان کی اپنی فوقیت ہے، حالانکہ وہ اونٹنی پر کبھی سفر نہیں کی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. بات واضح ہے آپ کو؟ وہاں ابل سے مراد اہل علم کہتے ہیں کہ حمیر مراد ہے، حمار مراد ہے. کیا مراد ہے؟ حمار. سورہ یوسف میں ہی نہیں، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، کہ یوسف علیہ السلام کے اخوان اونٹنیوں پر آئے نا. امام مجاہد کہتے ہیں کہ وہاں بعیر سے مراد حمار ہے. حمار پر آئے، وہ گدھے پر سواری کر کے آئے وہ. تو یہ نقطہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اہل عرب جو ہیں اونٹنی پر، گدھیوں پر عمومی طور پر سواری کیا کرتے تھے. تو اونٹنی پر، گدھیوں پر سواری کرنے والی جتنی بھی خواتین ہیں ان میں ممتاز خواتین، اعلیٰ درجے کی خواتین نساء قریش ہیں. نساء قریش بھی نہیں، صالح نساء قریش، جو مومن ہو، مسلمان ہو، گھریلو اعتبار سے بہتر ہوں، ان میں سے یہ ان سے شادی کرنا چاہیے. اس حدیث سے اہل علم نے کہا کہ شادی کرنے سے سلسلے میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی لڑکی سے شادی کریں، جس میں دین ہو، جس میں گھر سنبھالنے کی قوت ہو. جو لڑکیاں شادی سے پہلے
ان امور سے واقف نہیں رہتی ہیں جو عادتاً کسی بھی لائن سے آتی ہوں. میں نہیں کہتا کہ مدارس سے، کالج سے، ادھر سے ادھر سے. وہ لڑکیاں جن میں گھر سنبھالنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے وہ مسائل پیدا کر دیتی ہیں. وہ لڑکے بھی جن میں کسب کا مادہ نہیں ہوتا ہے، محنت کا مادہ نہیں ہوتا ہے، گھر چلانے کا ہنر نہیں ہوتا ہے، وہ بھی گھر میں مسائل پیدا کر دیتے ہیں. تو بحیثیت ہم مرد نفقات پر زور دیں گے کیونکہ نفقہ ہمارے اوپر ہے، ہماری مصولیت ہے. بحیثیت بیوی اس نفقہ کی حفاظت کرنے کی ذمہ دار ہے، اس کو حسن تدبیر کے ساتھ چلانے کی ذمہ دار ہے، بچوں کے ساتھ حسن رعایت کی ذمہ دار ہے. شوہر پر ضروری ہے کہ بیوی کو گھر سے باہر نہ لے کے جائے کہ تم بھی کما کے لاؤ، تم بھی کرو کام، تمہاری صلاحیت میں باہر لگی. تو پھر وہ بچوں کے سلسلے میں حسن رعایت کی جو بات ہے وہ دھیرے دھیرے فوت ہو جائے گی. یا گھر کے جو اشیاء ہیں اس میں بھی بہت حد تک جو دراڑ آ جائے گا. اس لیے اس کو اس کی ذمہ داری دی جائے، اس کو اس کی ذمہ داری دی جائے. یہ فطری معاملہ ہے اور اسلام مکمل طور پر فطرت پر ہے. یہ احادیث ایسی نہیں ہے کہ مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے، عرب دنیا کے لیے، ایک مسلم ایک قوم ہے، نہیں، انسانیت کے لیے. جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کے دین کو قبول کر لینے کے بعد جس درجے کے ساتھ وہ شریعت کو اپنے اندر لائے گا وہ اتنی اچھی بہترین زندگی پائے گا. ٹھیک ہے، ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.